अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 दिसंबर 2025, आखिरी दिन साल का, नए साल का आगाज हो जाएगा। चंद घंटों के बाद कुछ भी नया नहीं होगा। हां, सोशल मीडिया की चंद बातों के अलावा, व्हाट्सएप के स्टेटस, फेसबुक की पोस्टों के अलावा शायद पाकिस्तान में तो कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ रात को हुआ, यानी 2 दफा क्रैकडाउन। एक दफा पुलिस ने जो वो कर सकते थे उन्होंने किया और कोशिश की कि कारकुनान को वो डिस्पर्स कर दें, भगा दें। नहीं भागे कारकुन, हां थोड़ा सा आगे गए और उसके बाद दोबारा यूनाइट हो गए। दोबारा पुलिस ने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या करें, ये तो नहीं जा रहे। फिर वही पुराना तरीका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कारकुनान किसी हद तक डिस्पर्स हुए, कुछ लोग वहां पर ही मौजूद रहे। फिर तीसरी कोशिश यह करनी पड़ी कि इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया, चक्री छोड़ा गया और इस तरह से धरना जो है वो रात के 1 बजे के बाद खत्म करवाया गया। तो क्या यानी इस मुल्क के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है जी? मोजा कुछ भी नहीं ना कि आप कहें ये जो एक किताबी बातें भी नहीं, किताबें तो लोग पढ़ते ही नहीं ना, एक ऐसी फजूल बातें, अल्लाह करे आपका नया साल, पुराना साल, गलतियां माफ, ऐसा अगले साल, ये कुछ भी नहीं। ऐसे माशरों के अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आती और कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती। और खास तौर पे जब आपके सहाफी, आपके वकला, आपके जज, जर्नैल, सियासतदान, आपका आम आदमी सब ही एक जैसे हो मेंटली। यानी अभी मैं मंसूर अली खान साहब को सुन रहा था। मंसूर अली खान साहब ही हैं जी, वीलॉग कर रहे थे। देखिए बड़ा आसान काम है ना, कैमरे के सामने बैठ जाना, गुफ्तगू शुरू कर देना। अच्छा, मंसूर अली खान कह रहे थे पीटीआई के रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। रात को कम लोग थे जो वहां पे मौजूद थे। इवन बैरिस्टर गौहर वो कहते मैं चेयरमैन हूं पीटीआई का। आप चेयरमैन हो तो आपको नहीं तकलीफ के इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो आप क्यों नहीं धरना देते? ये धरना इमरान खान की बहनों को नहीं, पीटीआई को देना चाहिए कि हमारा लीडर, हमारी इज्जत उसकी वजह से है, हमें ओहदे, हमें लोग पसंद उस वजह से करती है। अच्छा, मंसूर अली खान साहब फरमा रहे थे कि भाई शर्म आनी चाहिए, पीटीआई के लोग मौजूद नहीं थे, 100-150 बंदा था और वो इमरान खान की बहनों पर क्रैकडाउन हो रहा था, पुलिस वाले कर रहे थे, मार रहे थे, ये कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे, ये 100-150 बंदा आता है, मार खा के चला जाता है, पीटीआई के लीडर शर्म आनी चाहिए। ठीक बात है, यहां तक ठीक बात है। लोग कम रह जाते हैं, कम लोग होते हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होती कि बंदा कहे कि अडयाला के बाहर इनकलाब आ गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जाहिर एक मुजामत, एक इhtजाज वो जो होता है वो तो होता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, पीटीआई की 95% की आदत गायब होती है, इस बात में भी कोई शक नहीं। क्या मंसूर अली खान साहब जो बहुत बड़े सहाफी होंगे इस चीज पर जोर नहीं दे सकते थे, गला नहीं फाड़ सकते थे? भाई उनको तो शर्म आनी चाहिए जो मौजूद नहीं थे। क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए जो 70-70 साल की मऊ पर 1 बजे क्रैकडाउन करती हैं? क्या कसूर है उनका? क्या कोई गैर आईनी मुतालबा है, गैर कानूनी मुतालबा है? वहां पे मनशियात फरोख्त हो रही होती है, क्या हो रहा होता है? माएं, बहनें, बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग आकर बैठ जाते हैं एक मुतालबा लेकर कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, अदालतों के हुक्म के मुताबिक मुलाकात करवा दो। लेकिन मंसूर अली खान कहते शर्म, जो जुल्म कर रहे हैं, साल का आखिरी दिन है ना, गिरेबान के अंदर भी तो झांकना चाहिए ना। जो जुल्म कर रहे हैं, जो उधर जुल्म करवा रहे होते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? और क्या सहाफत इस चीज का नाम है
کہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم کو گالیاں دو کہ نشئی ہے، چرسی ہے، 2 نمبر ہے، بگوڑا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. صحافت ہم نے تو ایسی نہیں پڑھی. منصور علی خان صاحب نے ظاہر ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور کیا نہیں کیا. بہرحال اب خبریں زیادہ ہیں اور ظاہر ہے اس تقریر کے یا یہ جو آپ کو یہ بتانا شروع کر دے ماتم سماج کا، یہ جو ماتم ہے اس پہ تو ظاہر ہے پھر گھنٹے گزر سکتے ہیں. بہرحال سہیل افریدی جی پشاور میں انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں سے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں سی ایم ہاؤس کے اندر ملاقات کی ہے اور ظاہر ہے وہ ابھی کراچی یا لاہور کا دورہ اور اس کے بعد کراچی اور بلوچستان اور دوبارہ انہوں نے کہا دوبارہ بھی لاہور جائیں گے تو وہ بڑا ایکٹیو ہے. ایک بڑی چیز اہم تھی جو آج سہیل افریدی صاحب، بارش ہو رہی ہے کیونکہ ہر طرف تقریباً پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر آج موسم ٹھنڈا ہے، بارش ہو رہی ہے. اچھا، سہیل افریدی نے اپنی چھتری خود پکڑی ہوئی تھی. یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ بارش میں کھڑے تھے، اپنی چھتری انہوں نے خود پکڑی ہوئی تھی. یہاں پہ تو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر 10-10 ساتھ گماشتے رکھے ہوتے ہیں جو چھتریاں پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. کوئی چھتری پکڑنے سے آپ مر نہیں جاتے اور کوئی دوسرا پکڑے تب بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ ایک بتاتے ہیں کہ آپ خاندانی ہیں اور آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. آج انصار عباسی صاحب نے ایک خبر لگائی ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے موکل سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمے میں سرکاری گواہ نہیں بن رہے. ٹی وی پر سوشل میڈیا پہ ایک شور تھا فیصل واڈا سمیت، جی وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ 9 مئی سب کچھ، وہ فیض حمید گواہی دینے جا رہے ہیں، عمران خان بھی اندر اور فیض حمید، یہ بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ یہ سب کیا سرائیاں، یہ سارے پراپیگنڈے ہیں کہ فیض حمید معافی. کچھ یہ بھی خبریں چلی چند دن پہلے کہ فیض حمید نے باقاعدہ پتہ نہیں کیا بھیج دیا ہے، آرمی چیف کو رحم کی اپیل بھیج دی ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو کہ میرے اوپر رحم کیا جائے. کوئی اس طرح کی بھی خبریں چلی تھی اور اب یہ بھی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہیں کہ عمران خان کے خلاف جی فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے، آپ دیکھنے کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو وہ تصدیق ہو گئی کہ فیض حمید نے جو ہے وہ بتا دیا کہ بھائی میں کسی کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں جا رہا، کوئی وعدہ معاف جو ہے وہ میں گواہ جو ہے وہ نہیں بن رہا. ایک چیز تو یہ خالدہ ضیاء صاحبہ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی، ان کا جنازہ ہوا، بہت بڑا جنازہ تھا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، بہت بڑا جنازہ تھا. پاکستان سے بھی ایک وفد نے ڈیلیگیشن نے شرکت کی، جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. پھر مصافحہ بھی ہوا ایاز صادق صاحب کا اور جے شنکر صاحب کا. بڑی اچھی بات ہے، جنگ کے بعد یہ پہلا مصافحہ تھا. اور میں ذاتی طور پہ مجھ سے اگر پوچھے تو انڈیا اور پاکستان ایک طرح کے لوگ، ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ایک ہی طرح کے رویے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے کچھ نفرتوں کے انجیکشن ادھر سے لگے کچھ ادھر سے لگے، اب بارود بنے پھرتے ہیں. کشمیر ایشو حل ہو سکتا ہے، دنیا نے بڑے بڑے ایشو حل کر لیے، تو آپس میں انسان کے بچوں کی طرح رہنا چاہیے. لیکن ٹھیک وہ ادھر سے ادھر سے بھی وہی نفرت، ادھر سے بھی نفرت، ادھر سے بھی نفرت، اور پھر اس نفرت کا انجام جو ہے وہ دونوں ملک جو آپس میں لڑتے بھی ہیں، بھوکے پیاسے اور وہ تماشا بھی بنتے ہیں. اچھا ہے ملاقات ہوئی ہے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے. پانی جو انہوں نے وہ روکا ہوا ہے وہ کھلنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی ڈی این اے، کوئی 70-75 سالوں میں ڈی این اے تبدیل نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ چیزیں حکومتی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کس طرح کیا وہ ہونا ہے. جو مشترکہ دشمن ہونا چاہیے، یعنی جو ہم پر قابض ہوتے رہے وہ ہمارے ہیرو ہیں اور آپس میں ظاہر ہے وہ لڑ رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. دوسری طرف جی آج پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرا رہا ہے، سبمٹ کروا رہا ہے. چیزیں کل بھی یہ خبر آئی تھی کہ سی بی ایمز شروع ہو گئی ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس سی بی ایم کے طور پہ محمود خان اچکزئی کا نوٹیفکیشن بطور وہ اپوزیشن لیڈر والا کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسلام آباد کے اندر چیزیں جو ہے اس طرح کی افواہیں ہیں. بہرحال حل یہ ہے کہ یہ سارا، یہ اگر 2026 کی آپ نے بات کرنی ہے، آغاز ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے، پچھلے 3-4 سالوں سے پاکستان میں تماشا لگا ہوا ہے، تو اس کی کلوزنگ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ سب لوگ آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، یہ تماشا ختم کریں. جس کو عوام ووٹ دیتی ہے اس کو سلیوٹ کریں. پاکستان زندہ باد.